بخشے نہیں جاتے ہیں، برائی کرنے والے بخشے نہیں جاتے ہیں، رشتہ توڑنے والے بخشے نہیں جاتے ہیں، والدین کے نافرمان اس مبارک رات میں بخشے نہیں جاتے ہیں، شراب پینے والے بخشے نہیں جاتے ہیں۔ وقت ہے، کل کا دن جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ سال بھر جس کا دل دکھایا ہے، یہ جو تم نے مزاج بنا لیا ہے نا، کسی کو رسوا کیا، ذلیل کیا، زمین دبا لی، حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کا دل توڑ لیا، کسی کے لیے سازش کر لی، پوری سال سب کچھ کرنے کے بعد 4 لائنیں وائٹ سیپ پر بھیج دی، معذرت نامہ، معافی نامہ۔ یاد رکھیے گا، یہ معافی کا مذاق تو ہو سکتا ہے مگر معافی نہیں ہے۔ کسی مومن کا دل دکھایا، کسی کو ذلیل کیا، رسوا کیا، کسی کے پیسے دبائے، زمین دبائی، کسی کی حق تلفی کی، کسی کے دل کو چھلنی کر دیا، کسی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو آ گئے، یہ 4 لائن میسیج کی تمہارے گناہوں عظیم کو معاف نہیں کریں گی۔ نہیں، معذرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے ہو، تم اس کے سامنے ہو، تمہیں شرمندگی کا احساس ہو، اور یہ احساس دلاؤ نہیں ہم نے جو خطا کی تھی ہم شرمندہ ہیں۔ تمہارے میسیج سے تمہاری شرمندگی ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس لیے معافی نامے کو مذاق نہ بنائیے۔ آپ دیکھیں گے کل کا دن گزرے گا، شام ہوگی، پرسوں کا دن آ جائے گا، میسیج چلنے لگ جائیں گے، صاحب پوری سال میں آیا نہیں ہے ایسا، یہ معافی ہے، کسی کے پیسے دبا لیے، غلطی کر لی، معافی نہیں ہے یہ، جا کے معافی مانگیے۔ آپ جانتے ہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے خدا معاف نہیں کرے۔ غیبت، الغیبت اشد من الزنا، علماء بیٹھے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا کرنے والا سچے دل سے توبہ کر لے، رو لے، گڑا لے، راضی کر لے رب کو، آئندہ ہمیشہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ مگر غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی نہ مانگ لے خدا معاف نہیں۔ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ آپ مسلمان بنے، پکے سچے مسلمان۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے یہی تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والے ہیں، پھر بھی کہا ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ مکمل مومن بن جاؤ، اور تم مومن بن جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ تو قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں کو عزت دے گا، کامیابی تمہیں کو دے گا۔ اور یاد رکھو بات اگر صحابہ اور اہل بیت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں سے زیادہ گھٹیا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کے لیے زبان کھول، ان لوگوں سے زیادہ بیکار اور تھرڈ کلاس انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو نماز یاد نہ ہو، جس کو کلمہ یاد نہ ہو، جس کو قرآن کی صورتیں یاد نہ ہو، جس کو اس دنجے کا سنت کے مطابق طریقہ یاد نہ ہو، اور وہ صحابہ کے لیے زبان کھولتا ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنی زبان دراز کرتا ہو۔ خدا کے لیے محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جن لوگوں کا یہ مزاج ہے باز آ جائیے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ صحابی صرف عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، حضور جن کے لیے دعا کریں، اور آپ انہیں گالی دو، برا کہو، سازش کہو، یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، آپ میرے اپنے ہیں، یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، بجائے اس کے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں، کسی اچھے عالم دین کے پاس اس کو لے جا کے بٹھائیے تاکہ باضابطہ دلیل کی روشنی میں کھول کر دکھایا جا سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ جن کی بہن رسول اللہ کے گھر میں ہو وہ حضرت امیر معاویہ، جن کو رسول اللہ کے باضابطہ میرے نبی نے دعا فرمائی ہو وہ امیر معاویہ، جن کو حضرت عمر فاروق اعظم میں زمانے میں
گورنر رہنے کا موقع ملا ہو، عثمان غنی کے زمانے میں تقریباً 20 سے 22 سال جو گورنر رہے ہو، وہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی الہی ہو، وہ حضرت امیر معاویہ اللہ اکبر جو رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہوں اور رسول اللہ کے رشتے میں سالے بھی ہوں. اتنی ساری نسبتیں حضرت امیر معاویہ کے پاس ہیں. مقابلہ مت کرائیے، سب کی اپنی شانیں ہیں. عشرہ مبشرہ کا اپنا لیول ہے، خلفائے راشدین کی اپنی شان ہے، اصحاب بدر کی اپنی شان ہے، اصحاب حنین کی اپنی شان ہے. سب کے درجے الگ الگ ہیں، سب کی شانیں الگ الگ ہیں. اس لیے ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ماننے کا، احترام کرنے کا، اور ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ بحیثیت مفتی بن کے فتویٰ دینے لگو. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں مفتی صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، سوشل میڈیا کے گروپس پر دیکھ لو رائے دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ اندازہ ہی نہیں کہ میرا ایمان کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا، صحابہ کے بارے میں غلط جملے کہنے سے میرا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. نہیں، میں نے یہاں تک دیکھا کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس مرزا کو سننے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا، جن کے عقیدے خراب ہو گئے. نہیں، ہمارے لیے نہ مرزا دلیل ہے، نہ مرزا کی کوئی بات دلیل ہے، نہ ہمارے لیے طارق مسعود دلیل ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. ہمارے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیث موجود ہے. اور الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارے لیے امام احمد رضا کی ذات موجود ہے، ہمارے لیے فتاوی رضویہ ہے، ہمارے لیے الامن والعلا ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مفتی اعظم کے جلوے موجود ہیں. بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ کی ذات موجود ہے. ہم کیوں کسی غیر کی طرف دیکھیں جب ہمارے پاس ایسی آفتاب و مہتاب سے زیادہ چمکتی ہوئی ہستیاں موجود ہیں. ناز کرو بریلی والو، پیلی بھیت والو، جہان آباد والو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو امام احمد رضا کا غلام بنایا ہے. اور امام احمد رضا کی غلامی اللہ اکبر کیسی غلامی ہے. میرے امام نے کہا اے لوگوں، جب حضور کی بات آئے گی ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. امام احمد رضا فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، الہدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. امام احمد رضا حضور کے عشق کی بات آتی ہے، ایک عاشق نے لا کے گلاب دیا. دیکھو عاشق عاشق ہی ہوتا ہے، دیوانہ دیوانہ ہوتا ہے. امام احمد رضا گلاب کی تعریف سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس گلاب کی تعریف کرنے والے کیا خیال ہے اس گلاب کے بارے میں جس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے، جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی ہے، جس کی تازگی میں کبھی کمی نہیں آتی ہے. خیال حضور کی طرف ہے. گلاب کا پھول دیکھتے جاتے ہیں اور پھول کی تعریف کرتے کرتے کہتے ہیں سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آنے والے زمانے میں کوشش کیجئے جلسہ عالی شان کرائیے، لیکن جلسے کے لیے پہلی چیز ہے ٹائم فکس کیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر کا ٹائم 1 بجے سے پہلے کا ہوتا ہے. 1 بجے کے بعد سنانے والا بھی بڑی زبردستی میں سناتا ہے اور سننے والے اس سے زیادہ زبردستی میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ مزے والی بات نہیں ہوتی. آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا، محبت